السلام علیکم۔ بہاولپور شاہدرہ پارک سے موسیٰ سعید آپ سے مخاطب ہوں، وائس آف پیپلز یوٹیوب چینل سے۔ آج 22 اگست سن 2022 ہے۔ صبح کے 6:10 ہو رہے ہیں۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ آج میں نے ایگزامن کیا تو 80% لوگ جو تھے یہ رائٹ ہینڈ چلتے ہوئے پائے گئے، اکارڈنگ دا لا، اکارڈنگ دا پرنسپل آف دا ٹریفک رولز، کہ دائیں ہاتھ میں نکلتے ہوئے دیکھا اور آگے اوور واک کرنے کے لیے، آگے نکلنے کے لیے لیفٹ ہینڈ سے وہ اوور واک کیا۔ تو ناظرین اکرام، خوشی تو ہوتی ہے، گزشتہ 5 سال کی محنت کامیاب ہوئی یا ہونے جا رہی ہے، لیکن اسے بہت کم مدت میں کیا جا سکتا تھا کہ ہم بھی ٹریفک ویک منا لیتے اور مل کر کوشش کی جاتی، اور ہمارے ہاں حکومت پاکستان، حکومت پنجاب یہ ٹریفک ویک تو مناتی ہے، تو اس ٹریفک ویک میں اس پرنسپل کو بھی شامل کیا جائے، اور ٹریفک پولیس والے جو ہیں وہ کالجز اور سکولوں میں جا کر اس پر لیکچر دیں کہ دائیں ہاتھ کیوں چلنا ضروری ہے جبکہ ٹریفک بائیں ہاتھ چل رہی ہوتی ہے۔ جب لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ پیدل چلنے والے کو پیچھے سے آتی ہوئی ٹریفک تو نظر نہیں آتی، تو گاڑی اسے کچل سکتی ہے، اس لیے کہ اس کی آنکھیں تو پیچھے نہیں لگی ہوئی ہوتی سر کے، وہ تو آگے ماتھے پہ ہی لگی ہوتی ہیں۔ تو جب دائیں ہاتھ پر چلے گا تو آنے والی گاڑی جو کہ لیفٹ آ رہی ہوگی آنے والی، تو وہ نظر میں آئے گی، یعنی دونوں دیکھ سکیں گے، گاڑی والا بھی دیکھ سکے گا اور پیدل چلنے والا بھی۔ جان تو پیدل چلنے والے کی زیادہ محفوظ بنے گی نا۔ تو یہ بات تو ٹریفک، یہ میں اس وقت چودھری پرویز الہی کی حکمرانی ہے پنجاب میں، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو ان تک اگر یہ بات پہنچ سکے تو میں یہ بات ان تک پہنچانا چاہوں گا کہ وہ اپنی 1 سال کی مدت میں، بہت کم مدت ہے، تو اس مدت میں وہ وزارت اعلیٰ کی ملک میں کوئی بہت بڑے کام تو نہیں کر سکیں گے، لیکن بڑے کاموں کی ابتدا تو کی جا سکتی ہے۔ تو اس ابتدا کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے گزشتہ دنوں ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا یہ ٹویٹ سامنے آیا کہ صرف پنجاب کی جو سڑکیں ہیں ان کی جو پٹیاں ان کے ساتھ ساتھ ہیں، جو دونوں طرف سڑکیں چلتی ہیں، جو سرکاری لینڈ ہے، اس پر اگر شجرکاری کی جائے تو انہوں نے بتایا کہ 40 لاکھ کلومیٹر ہیں، اور ان پٹیوں پر اگر پھلدار درخت لگا کر ان پھلوں کو، انہوں نے آم کا ذکر کیا کہ اس کو اگر ایکسپورٹ کیا جائے تو $200 سالانہ کمائے جا سکتے ہیں۔ تو میں نے اس میں اضافہ کیا، میں نے کہا اس میں 20 لاکھ پٹیاں جو ہیں یہ پنجاب میں بہنے والے دریاؤں کی اور نہروں، چھوٹی بڑی نہروں کی اگر شامل کر لی جائے تو وہ 20 لاکھ تو بنیں گی۔ تو 20 لاکھ کلومیٹر جو ہے ان کو شامل کر لیا جائے تو 60 لاکھ کلومیٹر جو ہے وہ ہمیں دستیاب ہوگی شجرکاری کے لیے۔ تو ناظرین اکرام، یہ منصوبہ میں نے تجویز، مجھے خوشی تو اس حوالے سے ہوئی کہ یہ تجویز تو میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو جب پہلی بار وزیر اعظم بنی تھی تو انہوں نے لکھ کر بھجوائی تھی، جس پر ان کے پولیٹیکل سیکریٹری ناہید خان کا مجھے لیٹر آیا، اور بھی تجاویز تھی، ان میں ایک یہ تجویز بھی شامل تھی کہ ہمارے ہاں اسے آرگنائز طریقے سے درختوں کو، اور بہتر طریقے سے، درخت تو پہلے بھی سڑکوں کے کنارے پر لگائے جاتے ہیں لیکن آرگنائز نہیں ہیں، تو ان کو بہتر آرگنائز کر کے لگایا جائے تو بڑی دولت کمائی جا سکتی ہے، بڑا پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ تو میں نے اس تجویز میں یہ بتایا تھا
کہ جو بے زمین کسانوں کے، کیونکہ میں سوشلسٹ ہوں اور سوشلسٹ ہونے کے حوالے سے میں جو کمزور طبقہ جنہیں بنایا گیا ہے، جو کام اصل میں وہی کرتا ہے، ورکنگ کلاس جو ہے وہ وہی ہوتی ہے جو پیداواری کام کرتی ہے، تو اس حوالے سے مجھے بڑی ہمدردیاں، اور کیونکہ میں اسی میں سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں نے کہا کہ یہ جو کسانوں کے جو میٹروپولیٹ بچے ہیں بے زمین کسانوں کو، ان کو وہ لمبی پٹیاں جو ہے وہ 5-5 کلومیٹر کی جو ہے وہ لاٹیں بنا دی جائیں، اور انہیں جو ہے وہ پھر جو ان لاٹوں کو تقسیم کر دیا جائے، اور جو میٹروپولیٹ طالب علم ہیں کسانوں کے، انہیں آپ ریفریشمنٹ کورسز، شارٹ کورسز فارسٹری کا کروا دیجیے، تو اس فارسٹری کے شارٹ کورسز کو پھر ان کو جو ہے وہاں پر جو ایجوکیشن کا نظام جو ہے وہ بہتر بنایا جائے، ہر لاٹ کو جو ہے اس کا ایک باقاعدہ منظم طریقے سے، تو اس میں پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ پیسے کیسے مزید خود کفیل بھی یہ ہو سکتی ہے یہ اسکیم، اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہر لاٹ میں آپ 5 یا 6 قسم کے پلاٹ بنائیں، جو پلاٹ ہوں جس میں کہ منی پیٹرول پمپ کا ہو، ریسٹورنٹ کا ہو، اور انہیں آپ نیلام کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ آٹو ورک شاپ کا وہاں پہ ایک ہر 2 لاٹوں کے بعد، یعنی ہر 20 میل کے بعد جو ہے 20 کلومیٹر کے بعد آپ یہ بنا سکتے ہیں، اس میں میڈیکل سٹور، جنرل سٹور کا بھی 1-2 پلاٹ رکھ سکتے ہیں، اور ان کو پھر ایک نقشہ دیں آپ کہ یہ جو آپ یہاں پر وہ بنائیں گے ریسٹورنٹ یا دوسرے وہ تعمیرات اس طرز کی ہوں گی، تو پھر ایک بات سامنے بن کر ابھرے گی، تو اسی میں ایک بہت ضروری یہ ہے کہ ایک نرسری تو پہلے سے، اب وہ اسی طرح کا ایک بات رفلی بات کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر میں ہر حکمران کو تقریباً یہ بھجواتا آیا، اور یہ 1 نومبر سن 1996 کے روزنامہ جنگ میں میرا یہ بیان بھی چھپا شائع ہوا، یہ اس کی ایک تصدیق ہے کہ میں نے یہی تجویز پیش کی، تو اب مجھے ایک بہت روحانی خوشی ہوئی کہ چلے ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہے ان کا ذہن اتنا زبردست ہے، ویسے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی جو ہے نسبتاً ایلیٹ کلاس کی، گماشتہ ایلیٹ کلاس کی حکمرانی کا جو سسٹم پاکستان میں رائج ہے، اس میں چودھری پرویز الہی کا دور جو ہے وہ خاصا تعمیراتی رہا، تو اس حوالے سے، اور پھر یہ اب انہوں نے تو بڑی عوام دوست بات کرتی ہے، تو اس حوالے سے اب ان کے پاس یہ تو موجود نہیں ہے کہ زیادہ وقت نہیں ہے، اگر یہ شروع میں ہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ کرتے، وہ تھوڑا سا حوصلہ کرتے، تو پرویز الہی کو سردار عثمان بزدار کی بجائے ایک کمپیٹنٹ آدمی کو لگا دیتے تو پھر خاصا فائدہ ہوتا، تو اب تک یہ منصوبہ جو ہے، یہ جو بڑی بھاری شجرکاری کی گئی، تو پنجاب میں یہ جو شجرکاری جو ہے اس کا 75% پیسہ جو ہے کرپشن کا شکار بنا لیا گیا، جو عمران خان صاحب کے زمانے میں شروع کی گئی تھی، تو یہ پیسہ بھی بچ جاتا اور ایک زبردست پیداوار بھی حاصل ہونا شروع ہو جاتی، 3 سال 3.5 سال کے بعد لوگوں کو ایک ترقی بھی نظر آتی، تو اس حوالے سے یہ بات میں نے پھر اس تجویز میں اپنی یہ بھی یہ کہا تھا کہ اس میں باقاعدہ ایک سروے کروایا جائے، اب جو ہے وہ پرویز الہی صاحب ایک بات تو کر سکتے ہیں اپنے 1 سال کچھ ماہ کے ٹینیور میں، کیونکہ اس کے بعد تو پھر الیکشن میں جانا ہوگا، کہ ایک جیسے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ایک ادارہ بنایا گیا جو کہ غریب طالب علموں کو معیاری تعلیم فراہم کرتا ہے، مفت تعلیم فراہم کرتا ہے، تو اس کی طرز پر ایک جو ہے وہ فارسٹ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن بنا دی جائے، اور اس میں تمام جو متعلقہ محکمے ہیں جن میں خاص طور پر ایریگیشن کا محکمہ ہے، فارسٹری کا محکمہ ہے، اور آپ کا زراعت کا محکمہ ہے، اور ہائی وے کا، ان سب کو کوآرڈینیٹ کر دیا جائے، تو ان کو کہ وہ اس کو کوآرڈینیٹ بھی کریں، اور پھر یہ ہے کہ تمام یہ جو لاٹیں ہیں ان کا ایریگیشن کا نظام تو آپ کو خود سنبھالنا ہوگا، اگر آپ خود نہیں سنبھال سکتے، سرکار نہیں کر سکتی، ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نہیں کر سکتا، بس یہ کہ بعض جگہ تو آپ کو پمپ لگانا ہوگا، موٹر جو ہے پانی کی،
بعض जगह आपको जहाँ जहाँ नहर का पानी दस्तयाब हो वहाँ वहाँ नहर का दें, जहाँ नहर का पानी दस्तयाब ना हो वहाँ पर फिर एक मोबाइल सर्विस कायम करें जो कि इरीगेशन को पानी तो दें। और उसके साथ ही फिर आप ये भी कर सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो ज़ेर ज़मीन पानी को पंप के ज़रिए से निकाल कर वो उसके ज़रिए से वो किया जा सकता है। यानी ये तो इनको, और दूसरा वो सर्वे करवा लें कि किस इलाके में कौन सा फलदार दरख्त लगना चाहिए, कौन सा हर्बल दरख्त लगना चाहिए। और ये वो उसके लिए फिर वो नर्सरियाँ भी से कम नर्सरी तो बना सकते हैं ना, हर लॉट में या हर 10 लाटों पर या 5 लाटों पर एक नर्सरी तो एक बड़ी बनानी होगी। और वो सड़कों के किनारों पर ही बना दें, लंबी पट्टी में ही बना दें वो नर्सरी, जो कि उनको फीडबैक करे तमाम जो आगे सरकारी करनी है। तो इस तरह फिर एक सर्वे के मुताबिक फिर एक बात ये भी की जाए कि सर्वे करवाया जाए कि किस इलाके की क्लाइमेट क्या है, ज़मीन की सलाहियत क्या है, मौजूनियत क्या है, कि यहाँ पे कौन कौन से दरख्त ज़्यादा हो सकते हैं, तो फलदार दरख्त, हर्बल दरख्त। फिर उसी के हवाले से फिर एक तखमीना भी कायम करके फिर के रॉ मटीरियल इतना होगा तो वहाँ पर फ्रूट की और हर्बल की इंडस्ट्री भी कायम की जा सकती है। और इस तरह यकीनन ये फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो कहते हैं कि 200 बिलियन डॉलर हासिल किए जा सकते हैं फलों के एक्सपोर्ट से। मैं ये कहूँगा कि जब आप कमोडिटीज़ की एक्सपोर्ट करेंगे तो वो इतनी ज़बरदस्त एक्सपोर्ट हो सकेगी कि उससे आप फिर 300 बिलियन डॉलर ये ह्यूज मनी है ये हासिल की जा सकेगी। और जब आप किसानों के बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो 1 लाख के करीब पंजाब में किसानों के बच्चों को रोज़गार दिया जा सकेगा। तो नाज़रीन इकराम, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपसे इल्तमास करूँगा कि अगर आप को मेरे ख़यालात पसंद आए तो अब इसे पहुँचाना तो वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास है, इस हुक्मरानों के पास पहुँचाना है। तो और ये फिर लोगों में राय आम करना है। अब आप देखें कि ये 40 साल पहले ये पेश किया गया मंसूबा जो था, जो बेनज़ीर भुट्टो को पेश किया गया था, अगर उस वक़्त ये अडॉप्ट, असल में हमारे यहाँ तो अलीट क्लास हुक्मरान, अलीट क्लास जो है हुक्मरान, ये आपस में लड़ती रहती है कि इक़्तिदार मेरे पास हो, इक़्तिदार मेरे पास हो, और फिर इक़्तिदार पे हासिल करने के बाद फिर यहाँ पर वो पैसा खूब लूटते हैं और यहाँ से वो कौमी वसाइल लूटते हैं और उसके बाद फिर आवाम को लूटते हैं और फिर पैसा जो है वो बैरून मुल्क मुंतकिल कर देते हैं। वो फिर दुबई की तरक्की में काम आता है, पाकिस्तान की तरक्की में काम नहीं आता। पाकिस्तान से लूटा हुआ ये एलीट क्लास का हुआ। अब आप देखें पाकिस्तान से गई हुई ओवरसीज़ जो है मेहनत कश जो हैं वो पाकिस्तान भेजते हैं, जिस पर पाकिस्तान चलाया जा रहा है, वो 20 बिलियन डॉलर जो है ये भेजते हैं। और जबकि इससे 10 गुना ज़्यादा, 20 को अब आप 10 से ज़रूर दे दीजिए कि ये हमारी एलीट क्लास जो है पाकिस्तान से कमाया हुआ पैसा, लूटा हुआ पैसा ये बैरून मुल्क मुंतकिल कर देती है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको याद कराऊँगा कि जनाब इमरान खान साहब के ज़माने में इमरान खान साहब की हिदायत पर ही, क्योंकि इमरान खान साहब ये साबित करना चाहते थे कि ये इतने बड़े फ़ैसले जो हैं ये मैं तो नहीं कर सकता, कि मैं तो नहीं कर सकता, ये तो आर्मी चीफ ही करते हैं। तो ये तो ख़ुद इमरान खान साहब ने अपना तासुर सारे टेन्योर में यही तासुर दिया कि मैं तो फ़ौज का बालका हूँ। हमारे यहाँ एक लफ्ज़ सराइकी में कहा जाता है बालका यानी बच्चा, और फिर हमारे आर्मी चीफ भी कह सकते हैं कि हमने उंगली कह चुके हैं कि हमने उंगली पकड़ कर इसको चलाया, ये फिर गिर पड़ता था, फिर चलाते थे। और हमने कहा कि चलें आप ये चलना तो सीखें अपने पैरों पर। तो अब वो जो तहरीक में जो इमर्ज होकर लीडर आएगा तो वो फिर अपने पैरों पर चलना सीखेगा। लेकिन अभी तो आप देखें कि वो इतना वीक है एक सिस्टम के सामने कि वो ये तो बार बार कह चुका है कि मैं ख़ानदानी विरासत के ख़िलाफ़ हूँ। ये क्या है कि बेनज़ीर का बेटा जो है वही वो बने, भुट्टो का नवासा ही वो बने, और ये नवाज़ शरीफ की बेटी जो है मरियम यही आए। कितनी तनकीद करते रहे हैं, लेकिन मुल्तान में बाई इलेक्शन आपने देखा कि मुल्तान के बाई इलेक्शन जो हो रहा है 157 NA में, उसमें शाह महमूद कुरैशी की बेटी को, जो कि मुल्तान में रहती भी नहीं है, वो जो कराची में रहती हैं, वो अब उन्हें कराची से लाकर
ملتان میں ان کو الیکشن لڑوایا جا رہا ہے. اور دوسری طرف خیر اس سے تو شکوہ ہی کیا، وہ تو اسی حوالے سے سوشلزم کا نام لیتے ہیں، جمہوریت کا نام لیتے ہیں، لیکن ان کے ایکٹ جو ہیں وہ اینٹی سوشلسٹ ہے، تو اینٹی ڈیموکریٹک ہیں. کہ وہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو، جبکہ یوسف رضا گیلانی خود سینٹ کے ممبر ہیں اور لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں سینٹ میں، اور ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ ایم پی اے ہے اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ ایم این اے بننے جا رہا ہے. یہ کیا خاندانی وراثت ہے؟ تو اسی کے خلاف عمران خان چلتے رہے اور اسی کے خلاف بات کرتے رہے. اور وہ اب انہوں نے شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو قریشی کو ٹکٹ دیا ہے پی آئی ٹی کا. تو اب پی آئی ٹی کے ورکر جو ہیں، ایک آواز چھوٹی سی اٹھی تو ہے وہاں پر ملتان میں کہ وہ ایک وسیم عباس صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے بڑے ہارڈ ورکر ہیں، انہوں نے اور کچھ ورکروں نے یہ ایک وہ دیا تو ہے، لیکن وہ سپارک بہت کمزور ہے. اس حوالے سے کمزور ہے کہ ابھی تک عمران خان کی پارٹی، پی ٹی آئی کی پارٹی نے اس پر آواز، ورکرز نے اس پر آواز ہی نہیں اٹھائی. ورنہ وہ اپنے چیئرمین کو کہہ سکتے تھے کہ جناب یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا تماشا ہے کہ آپ وراثت کے خلاف ہیں اور خاندانی وراثت کی سیاست میں، اور خود آپ خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، خود آپ سیاسی وراثت کو اسٹرانگ کر رہے ہیں، اسٹرینتھن کر رہے ہیں. لیکن ناظرین کرام، اس میں پھر ایک بات تو اور بھی واضح ہوئی کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ تو درست ہے، لیکن وہ اپنی پارٹی کے اندر اتنا ویک ہے کہ اس کے سامنے صرف بھئی الیکشن ہار جائیں، بھلا ہار جائیں. کیوں ہاریں گے آپ؟ جب عوام کو آپ وارم اپ کریں گے، جب عوام کو آپ قومی شعور دیں گے، جب عوام کو آپ طبقاتی شعور دیں گے، جب آپ عوام کو یہ طبقاتی شعور دیں گے کہ میں وراثت نہیں چلنے دوں گا، جب آپ ورکرز کا، اور پھر لوگ تو سوچتے ہیں، لوگوں میں جب ورکرز میں یہ بات پیدا ہوگی کہ عمران خان صاحب کی پارٹی نے عمران خان صاحب کے نام پر اوورسیز پاکستانیوں نے یہ اس ہوپ کے ساتھ کہ عمران خان تبدیلی لائے گا، تو اس کے لیے انہوں نے اربوں روپے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دے دیے. اربوں روپے آپ دیکھیں اوورسیز نے فنڈ دیے، جن کا وہ فورن فنڈنگ کیس بھی ایک بنایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے جس کا فیصلہ پاکستان الیکشن کمیشن نے بھی عمران خان صاحب کے خلاف کر دیا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ورکرز کو بھی تو یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ عمران خان صاحب، آپ نے اس سے ورکرز کو الیکٹیبل بنانے کا نظام بنایا ہوتا تو پھر یہاں پر آپ کو ملتان میں ڈیفیٹ نہ ہوتی، آپ کے موقف کو، آپ کے بیانیے کو کیسے وہ ہوتی کہ آپ پھر یہ کہہ سکتے تھے. لیکن اب بھی جو ہے وہ ورکرز جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ عمران خان صاحب کی اس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں، اس کو مضبوط بنا سکتے ہیں کہ اس پر ایک بھرپور رد عمل کا اظہار کریں کہ ملتان میں ٹکٹ جو ہے وہ مہر بانو قریشی کو دینے کی بجائے ورکر کو دیا جائے. تو ناظرین کرام، اور ورکر نے کاغذات تو جمع کروائے ہوئے ہیں آزاد حیثیت سے، تو اس طرح جو ہے وہ وسیم عباس کو ٹکٹ منتقل کیا جا سکتا ہے اور یہ ایک فتح ہو سکتی ہے. تو اگر عوام، اور پھر یہ ہے کہ اگر ورکر جیت جاتا ہے تو یہ ملتان میں، تو پھر تو اب آپ دیکھیں کہ پھر کتنا بڑا ایک ریولیوشن آئے گا پی ٹی آئی میں. پی ٹی آئی ایک عوامی پارٹی، انقلابی پارٹی بنتی چلی جائے گی، جو کہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے سے جو ہے وہ کامیابی سے آگے بڑھے گی، جو تبدیلی لا سکے گی. عمران خان صاحب کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ 8 سال سے ان کی حکومت کے پی کے میں موجود ہے. ان کی حکومت جو ہے وہ موجود ہے پنجاب میں موجود چلی آ رہی ہے. ابھی چند دنوں کے لیے تو حمزہ شہباز کی حکومت آئی تھی، لیکن یہ حکومت، موجودہ حکومت بھی تو پی ٹی آئی کی حکومت ہی ہے. اور پھر آپ کے پی کے میں تو میں نے بتایا کہ 8 سال سے ہے. آزاد کشمیر میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اور پھر جو دوسرا گلگت بلتستان کا جو ایک انتظامی بنایا گیا ہے، پروونس لائک ہے، وہ بھی تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو ان چاروں حکومتوں میں یہاں پہ فیلیور کیوں ہوا عمران خان صاحب کا؟ اس لیے فیلیور ہوا کہ کے پی کے میں بھی ایلیٹ کلاس کی حکمرانی ہے، گماشتہ ایلیٹ کلاس کی، جو امریکہ سے 36 کاروں کا تحفہ، ایمبولینس کاروں کا تحفہ لے لیتی ہے، قبول کر لیتی ہے. تو وہ پھر ایسا تو ہوگا. تو ناظرین کرام، میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میرے اس
وہ ویلاگ خاصا لمبا ہو گیا اور اس میں ایک بات سے دوسری بات بھی شامل ہو گئی. بات تو میں کنسنٹریٹ کر رہا تھا کہ شجر کاری کے بارے میں، کہ جو شجر کاری کی مہم ہے اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے پرویز الہی کو ایک ابتدائی کام کو کر لیں کہ سروے مکمل کروا لیں، لاٹیں وہ کر لیں، لاٹیں تقسیم کر دیں، اور یہ سروے اس میں فیزیبلٹی کے کون سے علاقے میں کون سا پودا، یعنی اگر بہاولپور ہے تو اس میں کون سا پھلدار درخت لگائے جا سکتے ہیں، انار لگایا جا سکتا ہے، یہاں پر کھجور لگائی جا سکتی ہے، یہاں پر کیا آپ دیکھیں کہ اس سے ایک علاقہ وائز بھی وہ ہو جائے گی کہ جس علاقے میں زیادہ موزونیت ہو وہی پھل لگایا جائے، کہ انار لگانا ہے، یہاں پہ جامنی لگانی ہے، جامن کا پودا لگانا ہے، یہاں پر شہتوت لگانا ہے. بہاولپور میں شہتوت بڑے ہمارے دوست نے ہمیں دکھایا، بہت شاندار شہتوت لگ سکتا ہے. تو اس شہتوت سے جو ہے پھر ریشم کے کیڑے پالنے کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے. اب موسم کو کنٹرول کرنا تو انسان نے سیکھ لیا ہے نا، کہ یہاں پر اب جو ہے وہ اے سی وغیرہ کے ذریعے سے بہت کچھ خوشگوار ماحول بنایا جا سکتا ہے. اگر بہاولپور میں شاندار انگور ہو سکتا ہے تو پھر یہ تمام فروٹ بھی ہو سکتے ہیں. اس کے لیے فیزیبلٹی بنوا لیں اور یہ ایک ابتدا شروع کر دیں، الاٹمنٹ کر دیں، ٹریننگ شروع کر دیں کسانوں کے بچوں کی فارسٹری کی. تو اس سے پھر ایک ابتدائی ایک فاؤنڈیشن تو آپ بنا جائیں جس کو کہ آنے والے جس پر چلنے کے لیے مجبور ہوں، اور اگر خود آ جائیں تو پھر آپ خود تبدیل کر سکیں گے. ناظرین اکرام، میں اجازت چاہوں گا. میری ویلاگ پسند آئے دوستوں میں، لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے، لوگوں میں احساس پیدا کرنے کے لیے، لوگوں میں رجحان پیدا کرنے کے لیے، تو پھر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کومنٹس کیجئے، اور وائس آف پیپل آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کیجیے.